بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسرائیل ایران جنگ اس وقت مزید شدت اختیار کر گئی ہے، حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ رات کے اسرائیل نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا اور بڑی سخت سٹرائکس کی ہیں۔ بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا ہے لوگ باہر نکلے ہیں سڑکوں پہ اور احتجاج کر رہے ہیں۔ ایران کی فضا پہ ہم نے دیکھے ہیں اسرائیلی میزائل اور نیچے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ ایران کے بعد سب سے زیادہ جو کنٹری متاثر ہوا ہے وہ ہوا ہے پاکستان، جہاں پاکستان کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں۔ اسلام آباد، پشاور، کراچی اور ایک اطلاعات کے مطابق 34 لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے اور 20 لوگوں کو کراچی کے اندر شہید کیا گیا ہے۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں سیناریو کو تو 50 کے قریب لوگوں کو شہید کیا گیا ہے پاکستان کے اندر بھی، جو احتجاج کے لیے باہر نکلے ہیں۔ سکردو کے اندر بہت بڑی تعداد میں احتجاج ہوا ہے اور امریکہ کے ساتھ 3 اور کنٹریز بھی شامل ہو گئے ہیں امریکہ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور وہ بھی ایران پر حملہ کرنے کی سوچ سکتے ہیں اور ان کا بھی ارادہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے، ایک تو برطانیہ نے اپنے جو اڈے ہیں وہ بیسز ہیں وہ امریکہ کو دینے کی اجازت دے دی ہے۔ اب امریکہ کیونکہ استعمال کرے گا، آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے جو حملے کیے ہیں مڈل ایسٹ میں اور امریکہ کے جو اڈے ہیں ایئر بیسز ہیں وہاں پر کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے امریکہ کو بھی۔ تو امریکہ کو اب برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے اڈے لے سکتے ہیں، پھر ایران جو ہے کم نقصان پہنچا سکے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کی ایئر بیسز کو۔ 2-3 کنٹریز اور بھی ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں اسی لسٹ میں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس ساری صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اس وقت جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں بہت ہی شدید قسم کی جنگی صورتحال ہے، پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں اور ایران کے اندر حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ ایران کے جو سابقہ شاہ ہیں ان کے بیٹے، ان کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی اور بڑی گھٹیا قسم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کی طرف سے۔ انہوں نے بھی امریکن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہماری حکومت دوبارہ آتی ہے اور رجیم چینج ہوتی ہے ایران کے اندر تو ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بالکل نارمل ہو جائیں گے، فرینڈلی ہو جائیں گے اور فوری طور پر ہم قبول کریں گے اسرائیل کی اسٹیٹ کو، ہمارے ان کے ساتھ بھی تعلقات بالکل نارمل ہو جائیں گے اور ہم وہی کام کریں گے جو امریکہ کہے گا۔ تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ جو سابقہ شاہ ہیں ان کے بیٹے ہیں جو کہ اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، تو جیسے ہی یہ اسلامک ریولوشن آیا اس کے بعد پھر آیت اللہ خامنئی اور ان کے جب دور آیا تو اس پوری کی پوری جو کنٹرول تھا پھر انہوں نے لے لیا۔ تو اب کافی عرصے بعد کیا امریکہ کامیاب ہو پائے گا رجیم چینج کرنے کے لیے، یہ ابھی آئی تھنک کہنا مشکل ہے، کیونکہ کہا کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ ویسے ہو تو کچھ بھی سکتا ہے لیکن رجیم چینج کرنے کے لیے امریکہ کو گراؤنڈ میں اترنا ہوگا، اور جو آئی تھنک اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ بڑی تعداد میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایران کے اندر لوگ باہر نکلے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور یہ اسلامک ورلڈ کے لیے آئی تھنک بہت ہی افسوسناک خبر ہے، بہت ہی سیڈ نیوز ہے، جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا گیا ہے اور ہماری جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم شدید الفاظ میں مذمت کر سکیں۔ حالانکہ چائنا اور رشیا کی جانب سے ہمیں سٹیٹمنٹس دیکھنے کو ملی ہیں جہاں رشیا نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی برا ہوا ہے اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے ان کے ساتھ۔ چائنا نے بھی اس حوالے سے کہا کہ یہ بہت ہی انٹرنیشنل لاء کی یہ خلاف ورزی ہے جو کچھ کیا گیا ہے ایران کے ساتھ۔ اور پاکستان کے اندر حالات آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، جہاں 50 کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں جنہوں نے احتجاج کے لیے اس امام خامنئی کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ اس کا سلسلہ یہ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ پاکستان کی جو پولیس ہے، چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، KPK کے اندر بھی پشاور میں بھی لاٹھی وغیرہ چارج کی گئی ہے، جو امریکن قونصلیٹ کے باہر جہاں پر کافی جنگی صورتحال رہی ہے پاکستان کے اندر بھی۔ مڈل ایسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ایران نے کافی سارے میزائل داغے ہیں اور سعودی عرب بھی ان کے ٹارگٹ میں رہا ہے، کویت بھی رہا ہے، قطر بھی رہا ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ امریکہ کے جو بیسز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ برطانیہ نے الاؤ کر دیا ہے امریکہ کو کہ وہ ان کے بیسز یوز کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی اور فرانس یہ بھی کود پڑے ہیں اس جنگ میں۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی امریکہ کو تو ہم بھی ہیلپ کرنے کے لیے آئیں گے اور اس کے بعد ہو سکا تو اسٹرائک بھی کریں گے۔ تو یہ تینوں کنٹریز یورپ سے فرانس اور جرمنی اور برطانیہ یہ اب امریکہ کے ساتھ گھل مل گئے ہیں، امریکہ کا ساتھ دینا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور برطانیہ نے الاؤ کر دیا ہے اپنی بیسز دینا۔ اس کے بعد ایران کے لیے تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا وہاں تک اپنے میزائل پہنچانا اور امریکہ کو ٹارگٹ کرنا۔ اور اسرائیل ابھی آئی تھنک کافی ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جہاں پر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ اب جنگ ختم ہو جائے، لیکن ایران جو ہے اب انتقامی موڈ میں ہے، کیونکہ جس طرح کا آپ نے دیکھا ہے نقصان ہوا ہے ان کا، اس کی مثال نہیں ملتی۔
اور اسلامک ورلڈ سے بہت ہی یہ افسوسناک خبر ہے، پاکستان کی جانب سے کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی ہے، پاکستان الٹا اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے جو بھی ایران کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر کی جانب سے شہباز شریف، نواز شریف اور یہ جو موجودہ رجیم ہے پاکستان کے اندر بھی جو مسلط ہے ہم پر، ان کی جانب سے کوئی بھی مذمت نہیں کی گئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا نام تک نہیں لیا گیا ہے۔ ہمارے شہباز شریف نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ خطے میں امن کا گہوارہ ہیں، یہ امن کا گہوارہ ہے، ان کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہے، کیوبا کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، پھر گرین لینڈ پر وہ قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، جو جگہ اسے پسند آتی ہے امریکہ اپنے آپ سے، ان کے اپنے رولز ہیں، حالانکہ امریکہ کے اندر بھی بڑی تعداد میں لوگ اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کر رہے ہیں۔ ایران کے اس وقت حالات آئی وڈ سے کہ بہت ہی زیادہ خراب ہے، اسلامک ورلڈ کو ایٹ دا سیم ٹائم یکجا ہونا چاہیے تھا، یکجا نہیں ہوئے، یہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت ہی بڑا لاس ہوا ہے ایران کا اس وقت، اور آپ دیکھیں گے اسٹاک مارکیٹ بھی نیچے اترے گی، کافی سارا جانی و مالی نقصان ہوگا اور یہ حالات مزید شدت اختیار کریں گے۔ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ آج کا دن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جو رات گئے کافی سارے دھماکے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں اسرائیل نے کافی سخت سٹرائکس کیے ہیں ایران کے اندر، لاکھوں کی تعداد میں ہم نے مجمع دیکھا ہے لوگوں کا ایران کی فضا پہ، ہم نے دیکھے ہیں اسرائیلی میزائل، اور نیچے لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، بالکل انہیں ڈر نہیں ہے موت کا اور وہ تیار ہیں جنگ لڑنے کے لیے بھی۔ اب یہ کتنے ٹائم تک سسٹین کر پائیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، ایران کے پاس اسلحہ کتنا زیادہ موجود ہے، کتنے ان کے پاس میزائل ہیں، اور میرے حال میں جو ان کے پاس ٹیکنالوجی والے جو اچھے میزائل ہیں وہ تقریباً اسرائیل اور امریکہ کے اکارڈنگ یہی کوئی 5 سے 6 ہزار ہوں گے، اور اس کے اکارڈنگ یہ صرف اور صرف 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ تک سسٹین کر پائیں گے، حالانکہ جو نارمل میزائل ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں ہیں ایران کے پاس۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک یہ جنگ چلے گی، حالانکہ جنگ جو ہے مزید شدت اختیار کر گئی ہے، ایران نے کافی سارے مڈل ایسٹ کے ایریاز کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ایران کی سپورٹ میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، صرف 2 کنٹریز نے مذمت کی ہے، ایک ہے چائنا اور دوسرا ہے رشیا۔ رشیا نے بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے جو سپریم لیڈر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ پاکستان سے صرف پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل پیج ہے، عمران خان صاحب کی جو پرسنل آئی ڈی ہے، وہاں سے ٹویٹ کیا گیا اور دکھ کا اظہار کیا گیا اور شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے جو بھی ایران کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، اور امام خامنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس حوالے سے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے عمران خان صاحب کی ٹیم نے۔ اور باقی اگر ہماری موجودہ رجیم کی ہم بات کریں، وہ بالکل اس چیز سے انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا جو بھی اس وقت خطے کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی ہم اس طرح کا کوئی کام کر لیں گے، رجیم چینج کر لیں گے، تو یہ بالکل ناممکن ہے۔ آپ کو زمین کے اندر اترنا ہوگا۔ افغانستان امریکہ کے ساتھ 20 سال جنگ لڑ چکا ہے، اس سے پہلے کافی ساری جنگیں افغانستان نے لڑی ہیں، تو یہ کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ افغانستان کے اندر آپ رجیم چینج کسی صورت بھی نہیں کر سکتے، آپ کو گراؤنڈ کے اندر اترنا ہوگا، اور گوریلا وار میں افغانستان وہ ان کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے، آپ ان کو نہیں ہرا سکتے۔ آپ اگر کابل کے اندر چلے بھی جاتے ہیں، قبضہ کرنے پہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ آپ سسٹین نہیں کر پائیں گے۔ اگر امریکہ اور رشیا وہاں سسٹین نہیں کر سکے تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں، آپ بھی سسٹین نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی عوام کے اندر اس وقت شدید نفرت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں شہباز شریف کو، نواز شریف کو، غزہ پیس آف بورڈ بھی انہوں نے سائن کیا ہے، اور لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اس چیز کو لے کے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ہماری جو لوگ ہیں، ہماری جو پولیس ہے ہماری لوگوں کو مار رہی ہے، فائرنگ کر رہی ہے، اور امریکہ کی جو مرین ہے، جو سیکورٹی گارڈ تھے، انہوں نے پاکستانی عوام پر فائرنگ کی، اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اب اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، جہاں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ صرف اور صرف 9 لوگ شہید ہوئے ہیں، اب اس کی تعداد 20 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو 50 سے زیادہ لوگ پاکستان کے اندر بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک آئی تھنک کہ بہت ہی نازک حالات چل رہے ہیں، پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ابھی بھی وقت ہے، ان ساری چیزوں کو آپ بالکل دور رکھیں۔ امن کی بات کرنے کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بالکل بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک گھٹیا انسان ہے، ایک بے غیرت انسان ہے، امریکہ کی تاریخ کا سب سے ورسٹ ترین پریزیڈنٹ ہے، پوری دنیا کا اس نے ماحول خراب کیا ہوا ہے، اور ایران کے اندر جو بھی حملہ ہوا ہے، میں ایز اے پاکستانی میں بہت ہی امبیرس فیل کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ انتہائی گھٹیا کام کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے، اور شرم آ رہی ہے مجھے ایز اے پاکستانی کہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ ہم ایک تو اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگ جیسے ہی سڑکوں پہ نکلے ہیں احتجاج کے لیے، اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، اندھا دھند فائرنگ کی ہے، اس ماہ رمضان کے مہینے میں شیلنگ کی ہے، خواتین کو یہ گھسیٹ رہے ہیں سڑکوں میں، کافی بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا خواتین بھی نکلی ہیں احتجاج میں۔ تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ابھی
کافی سارے کنٹریز ہے سائڈ کے کود پڑے ہیں، اس میں جرمنی بھی ہے، فرانس بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، جو کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے ہیں۔ ایک ایران اکیلا کھڑا ہے، ایک اسلامک کنٹری بھی ایران کے ساتھ نہیں کھڑا، ایون کہ صرف ایک چائنا اور رشیا نے آواز اٹھائی ہے، باقی ایران کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، اور وہ بھی صرف مذمت کی ہے۔ ایران کے ساتھ مل کے کوئی نہیں کھڑا، کوئی فنڈنگ نہیں کر رہا ایران کو، اپنے بل بوتے پہ ایران یہ جنگ لڑ رہا ہے، اور دیکھتے ہیں اس کے اب نتائج کیا نکلتے ہیں۔ بہت ہی منفی نتائج ابھی ہمیں دیکھنے کو تو مل رہے ہیں، مڈل ایسٹ سارا تباہ ہونے پہ اترا ہے، ایران تو خیر نہیں چھوڑے گا ان کو۔ تو اس طرح کی اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی، اور یہ جو وسطی ایشیا ادھر بھی حالات بہت ہی گمبھیر ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ حالات جلد سے جلد بہتر ہوں، وہ چیزیں بہتری کی طرف ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔